اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین محبوب رب المشرقین جد الامامین السبتین الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان محترم معزز سامعین، السلام علیکم. درس معرفت کے اس سلسلے کی پچھلی تقریر کے آخری حصے میں ہم نے دعائے افتتاح کا ذکر کیا تھا کہ جس میں مختلف مضامین مولا نے بیان کیے ہیں، مختلف معرفت کی باتوں کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے مولا نے، جن کا ہمیں جاننا ضروری ہے، جیسے خدا کی حمد و ثنا، صحیح راستے کا انتخاب، اور اس انتخاب کے لیے اللہ کی تائید کی ضرورت، پھر رحمت خدا اور غضب خدا کا حکمت سے بھرا ہونا، خوف و رجا کی امید، اور سب سے اہم چیز بندے کا گناہ پہ گناہ کرنے کے باوجود فیض خدا کا جاری رہنا. ان جیسے اور موضوعات کی طرف دعائے افتتاح میں مولا نے اشارہ فرمایا ہے، جس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف نگاہ دوڑانے کی ہمیں ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ دعائے افتتاح خدا کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے دعائے افتتاح کے افتتاح میں اور قرآن کی افتتاح میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ قرآن کی افتتاح بھی، قرآن کی شروعات بھی سورہ حمد کے ذریعے سے، جس میں اللہ کی تعریف و تمجید ہے. قرآن کی ابتدا بھی حمد و ثنا سے ہو رہی ہے، دعا کی ابتدا بھی حمد و ثنا سے ہو رہی ہے. گویا ہمیں درس دیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، دیکھو جب بھی بارگاہ پروردگار میں جاؤ، جب بھی خدا سے گفتگو کرنا چاہو، جب بھی اللہ سے کچھ مانگنا چاہو، کچھ طلب کرنا چاہو، تو پہلے اس کی تعریف کرو، حمد و ثنا کرو. پھر اس کے بعد مرحلہ ہے صحیح راستے کا انتخاب، کہ جس کی طرف دعا افتتاح میں مولا نے اشارہ کیا. سب سے اہم چیز ہے انسان کی زندگی میں، جیسے قرآن میں بھی آیت ہے، ہم نے ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا، غلط راستے کی طرف بھی تمہیں اشارہ کر دیا، دیکھو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اب چاہے تم شکر کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ، چاہے کفران نعمت کرنے میں شامل ہو جاؤ. اب انتخاب کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، جسے دعا افتتاح مولا نے اشارہ کیا، اور توفیق مانگی کہ صحیح راستے کے انتخاب میں مدد فرما. اب جیسے ہی دعا افتتاح نے صحیح راستے کے انتخاب کی بات کہی، پھر سورہ الحمد نے ہی آگے بڑھ کے آواز دی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ صحیح راستہ کیا ہے جس کا تمہیں انتخاب کرنا ہے. کہا صراط مستقیم ہے، اور دعا کی کہ ہمیں صراط مستقیم پہ باقی رکھ، صحیح راستہ صراط مستقیم. اب جب ہم نے ذکر کیا صراط مستقیم کا، سوال ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ تو رسول کی وہ حدیث ہماری نظر میں آتی ہے، جسے کتاب شواہد التنزیل ترجمہ روحانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41 میں سعید ابن جبیر سے نقل کیا گیا ہے کہ سعید فرماتے ہیں، میں نے ابن عباس سے سنا ہے کہ رسول نے فرمایا، یا علی انت طریق الواضح، یا علی انت الصراط المستقیم، یا علی
अंता यासूबुल मोमिनीन। बड़ी उम्दा हदीस इस अहदिना सिरातल मुस्तकीम की तफसीर में भी बयान हुई है सूरह हमद के ज़िम्न में कि रसूल फरमा रहे हैं, ऐ अली आपका रास्ता वाज़ेह और आश्कार है कि जिसमें किसी तरीके का शक नहीं किया जा सकता, एकदम वाज़ेह रास्ता है। फिर रसूल ने फरमाया, या अली आप सिरात मुस्तकीम है, आप सीधा रास्ता हैं, आप ही वो रास्ता है जो अल्लाह की तरफ जाता है। फिर रसूल ने फरमाया, या अली आप मोमिनों के अमीर और सरवर हैं। और इसी हदीस को वाज़े करने के लिए एक दूसरी हदीस का सहारा लें कि जो किताब बगदादी, किताब कंजुल उम्माल में जिक्र की गई है, जिसकी रिवायत जनाब अम्मार से है कि अम्मार कहते हैं कि मैंने रसूल से सुना कि रसूल मुझसे फरमा रहे थे, या अम्मार इज़ा सलकन नास कुल्लुहुम वादिया व अलीयुन सलका वादियन। रसूल जनाब अम्मार से वसीयत कर रहे हैं और जनाब अम्मार के जरिए से हमें दर्स दे रहे हैं, हमें हक बता रहे हैं। तो यहां पर हुक्म दिया, फस्लुक वादियन सलकहु अलीयुन व खल्लिन नास तुर्रा। ऐ अम्मार, जब तुम ये देखो कि अली एक रास्ते पर है और ये देखो कि दूसरे तमाम लोग एक दूसरे रास्ते पर हैं, तो ऐ अम्मार लोगों के रास्ते को छोड़ दो, लोगों की तरफ ना जाओ और उस रास्ते का इंतखाब करो जिस रास्ते पर अली है। क्यों? का इसलिए कि अली का रास्ता ही हक है, अली का रास्ता ही सिराते मुस्तकीम है। अजीजों, अली का रास्ता ही सिराते मुस्तकीम है, या यूं कहूं कि अली ही सिराते मुस्तकीम है। अब दुआ इफ्तिताह में जहां सही रास्ते के इंतखाब की बात थी, वहीं सूरह अल-हम्द ने अहदिना सिरातल मुस्तकीम का दावा, और दोनों में रब्त पैदा हुआ। अब दुआ इफ्तिताह में सही रास्ते के इंतखाब के बाद ताईद खुदा है, यानी उस रास्ते की ताईद भी कर रहा हो परवरदिगार। हम तो दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार सही रास्ता दिखा और उसकी ताईद भी फरमा कि हाँ यही सही रास्ता है। दुआ इफ्तिताह का ये तीसरा मौजू, जहां पर दुआ इफ्तिताह ने ताईद की बात कही, वहीं सूरह अल-हम्द ने आगे बढ़ के कहा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि खुदा सही रास्ते की ताईद तो करता है और ताईद इन जुमलों में कर रहा है कि सही रास्ता उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ने अपनी नेमतें नाजिल फरमाई हैं, जिन पर खुदा ने अपनी तमाम नेमतें नाजिल कर दी, उन लोगों का रास्ता सही है। और जब हम कुरान में नजर दौड़ाएं, जब कुरान उठा कर देखें, जब पढ़ें, तो हमें बारहा मुख्तलिफ सूरों में, मुख्तलिफ आयात में ये अहदिना सिरातल मुस्तकीम का मफहूम, यानी सही रास्ते पे बाकी रहने का मफहूम दुआई अंदाज में कई जगह मिलेगा आपको। कुरान में कई जगह खुदा ने हमें हिदायत दी है, दुआ करो, बताया ये दुआ करो, अहदिना सिरातल मुस्तकीम की दुआ करो, सही रास्ते पे बाकी रहने की दुआ करो। और हमने बज़बाने रसूल भी सुना, बज़बाने खुदा भी सुना, और मोमिनीन का शेवा रहा कि दुआ करते रहे, करते रहे, करते रहे कि वो लोग कौन है परवरदिगार जिन पर तूने नेमतें नाजिल की। परवरदिगार वो सही रास्ता किसका है? जब दुआएं करें तो ये दुआएं कबूल करना भी खुदा ही का काम है। तो खुदा ने भी बड़े प्यारे अंदाज में हमारी इन दुआओं को कबूल फरमाया। फिर से दोहराऊं, कौन सी दुआ को? सिराते मुस्तकीम पे बाकी रहने की दुआ को, और उन लोगों के रास्ते की दुआ जिन पर अल्लाह ने नेमतें नाजिल की। ये दुआ कब कबूल हुई? आइए हम बड़े प्यारे अंदाज में देखें कि रसूल की जरिए से खुदा ने किस अंदाज में हम मोमिनीन की दुआओं को कबूल फरमाया। तो तारीख ने बढ़ के आवाज दी कि गदीर खुम के मैदान में, कजाओं के मिंबर पे, जब अहमद ने, मुरसले आजम ने, मोहम्मद मुस्तफा ने, हबीब खुदा ने मौला अली को जब अपने हाथों पर उठा के कहा, मन कुन तो मौला फहाजा अलीउन मौला,
تو خدا نے ہماری اس اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہا آج کے دن ہم نے اسلام کو مکمل کیا، آج ہم نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ دعا قبول کر رہا ہے خدا کہ اے مومنو، جو تم دعا کرتے تھے اہدنا الصراط المستقیم کی، صحیح راستے کی، اور ان مومنوں کی نشاندہی کی دعا کرتے تھے کہ وہ مومنین کون ہیں جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، تو لو آج ہم بتا رہے ہیں یہ علی ابن ابی طالب ہیں اور ان کی اولاد ہیں جن کی ولایت کے اعلان پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آج میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور جس راستے پر علی ہیں، جس عقیدے پہ علی ہے، جو علی بتا رہے ہیں، اس دین اسلام سے ہم راضی ہو گئے۔ ہاں عزیزوں، جس علی کے بارے میں اتنے فضائل اور بارہا رسول نے بتایا کہ یہ علی صراط مستقیم ہے، اور لوگوں کو سکھاتے رہے کہ علی کا دامن تھامے رہو، علی کے پیچھے رہو، لیکن اس زمانے میں علی کو کسی نے نہیں پہچانا۔ ایک مرتبہ ماہ مبارک رمضان میں رسول خطبہ دے رہے تھے، فضائل ماہ مبارک بیان کر رہے تھے، بہترین اعمال بیان کر رہے تھے کہ اچانک رسول نے یہ جملہ کہہ کے رونا شروع کیا کہ اے لوگو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ حرام چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ یہ کہہ کے رسول رونے لگے تو مولا نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو رسول نے کہا علی، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہی مہینہ ہے، اسی مہینے میں تیرے سر پہ ضربت لگائی جائے گی، اے علی تیرے خون سے تیرے ریش مبارک تر ہو جائے گی۔ رسول یہ کہہ کے رونے لگے۔ ایک مرتبہ پھر ایک روایت ہماری نظروں میں آئی، جب جنگ خندق میں مولا علی کے سر پہ ضربت لگی، عمرو ابن عبدعود کی تلوار سے جب سر علی زخمی ہوا، جنگ کے بعد رسول کے پاس علی خیمے میں آئے، رسول علی کا خون صاف کرنے لگے، پٹی باندھنے لگے اور رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے گریے کا سبب کیا ہے؟ علی نے پوچھا ہاں یا رسول اللہ، آپ بتائیے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو رسول نے کہا اے علی، کاش میں اس وقت بھی ہوتا جب مسجد کوفہ میں ملعون تیرے سر پہ وار کیا ہوگا، تیرے سر سے خون بہ رہا ہوگا، کاش میں اس وقت ہوتا پٹی باندھنے کے لیے، تیرے زخم کو صاف کرنے کے لیے۔ ہاں زادارو، یہ وہ رات ہے شب 19، یہ وہ رات ہے جب علی اپنی بیٹی کے گھر تشریف فرما ہے۔ بیٹی سے روایت ہے، جناب کلثوم نے بیان کیا، میں نے دیکھا کہ آج کی رات بابا بڑے اضطراب کی حالت میں ہے، کبھی مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو کبھی صحن میں چلے جاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک درد بھری آہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں آہ، صحیح کہا، سچ ہے، آج کی رات وہی ہے جس کی خبر مجھے محمد نے دی ہے، یہ کہتے اور واپس آ جاتے، مصلی پہ بیٹھ جاتے۔ اسی طریقے سے بے چینی کے اضطراب کے عالم میں رات گزرنے لگی کہ وہ وقت بھی آیا کہ سحری میں نے دسترخوان بچھایا۔ علی پھر اس کے بعد مسجد کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ عبا پہنی، امامہ پہنا اور کلثوم سے رخصت ہو کر نکلنے لگے۔ میں پوری روایت نہیں پڑھتا زادارو، بس ایک گوشے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات صحن خانہ میں پہنچے کہ مرغابیاں بڑھی، کچھ بے زبان جانور تھے آگے بڑھے، علی کے دامن کو تھام لیا، گویا بے زبانی میں کہہ رہے ہو علی ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، تم ہمارے آقا، تم ہمارے بزرگ سرپرست ہیں، علی ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ۔ ایک مرتبہ علی نے اپنا دامن چھڑایا، کلثوم کی طرف نگاہ کی، کہا بیٹی دیکھو، جب تک اس
استطاعت ہے ان جانوروں کو کھلانے کی پلانے کی، انہیں غذا دیتے رہنا۔ دیکھو جب تمہارے پاس کچھ نہ رہے تو ان بے زبان جانوروں کو آزاد کر دینا، انہیں بھوکا پیاسے نہ رکھنا۔ ہائے عزادارو، جس علی نے جانوروں کا بھی اتنا خیال کیا، اسی اولاد کی، اسی علی کی اولاد کو کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کیا گیا۔ اتنا بھوکا اتنا پیاسا اولاد علی کو رکھا گیا کہ خود حسین کو مجبور ہو کے کہنا پڑا، اماں مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ حسین نے یہ کہا، انا قتیل العطشایا، اماں مجھے پیاسا قتل کیا گیا، اماں مجھے بھوکا قتل کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، اے خدا تجھے تیرے ولی حق کا واسطہ، تجھے علی ابن ابی طالب کا واسطہ، اے میرے اللہ تجھے تیرے ولی کا واسطہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور دعاؤں میں اہم دعا کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔